نوجوان، صالحیت کا نور تھا، تقوی پرہیزگاری ان کے دل کے اندر۔ سفر پہ روانہ ہوئے، بھوک کی شدت ہوئی، پیاس نے تڑپایا، اچانک نماز کا وقت ہوا، بہتی ہوئی نہر سامنے سے گزر رہی تھی، وہاں پر وضو کرنے کیا بیٹھے کہ اچانک ایک سیب وہاں تیرتا تیرتا گزرا۔ سیب، اب بزرگ پر بھوک کا اشتیاق تھا، اچانک جب وہ سیب دیکھا تو اس کو اٹھایا اور اس کو تناول کر دیا، اس کو کھا گئے۔ جب کھا گئے تو مان دل میں خیال آیا کہ صاحب یہ سیب تیرا اپنا تو نہیں تھا، یہ تو مال لقطہ تھا۔ لقطہ جو راستے میں مال ملے اس کو مال لقطہ کہا جاتا، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کو سنبھال کر رکھو جب تک مالک تک وہ پہنچ نہ جائے۔ تو دل میں اس بزرگ کے خیال آیا یہ کیا میں نے کیا، وہ سیب کھا گیا۔ تو اب دل میں جب ندامت ہوئی تو کہا کہ صاحب یہ نہر کا پانی جہاں سے آ رہا ہے اس کا پیچھا کرو۔ پیچھا کرتے کرتے ایک باغ کی طرف پہنچے، وہاں واقعی سیبوں کا ایک باغ تھا۔ اس کے مالک کی طرف گئے، کہا حضرت میں وضو کر رہا تھا، سیب تیرتا تیرتا گزرا، میں سیب کھا گیا، اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، آپ مالک ہیں، آپ سے اجازت نہیں لی، خدا را مجھے معاف کر دی۔ اب اس باغ کے مالک نے دیکھا کہ اتنا نورانی انسان، اتنا پاکیزہ شخصیت کہ ایک سیب توڑا بھی خود نہیں، وہ خود گرا اور وہ نہر کنارے چلتا چلتا اس کے پاس آیا تو یہ کھا گیا، اس کی بھی معافی لینے آ گیا۔ تو اس نے کہا ہو نہ ہو کہ یہ بندہ بڑا قیمتی ہے تو اس کو جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ باغ کا مالک کہنے لگا ہاں معافی مل سکتی ہے لیکن 2 شرطیں ہیں۔ کہا حضرت کون سی شرط؟ کہا 12 سال میرے باغ کی مزدوری کرنی پڑے گی پھر معافی ملے گی۔ ایک سیب معاف کروانے کے لیے حضرات گرامی ہم تو چلتے پھرتے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کھا جاتے۔ ہم نے تو اکثر جو ہے کبھی کوئی دکان پر کوئی چیز خریدنے گئے، وہ چیز بعد میں لی، پہلے اس میں سے کھا لی۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ صالحیت کا نور جس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ کس طرح بنتا ہے۔ کہا حضرت ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال کی مزدوری؟ کہا ہاں 12 سال ملازمت کرنی پڑے گی، اس کے بعد معافی ملے گی، اور ایک شرط اور بھی ہے۔ کہا حضرت مجھے منظور ہے، 12 سال دیکھ بھال کی اس باغ کی ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے۔ ایک مرتبہ صاحب باغ نے اس کے مہمان کچھ آئے تو کہا کہ بیٹا جاؤ سیب تو توڑ کر لے آؤ۔ سیب توڑ کر لے آئے تو سیب کچے تھے۔ کہا 12 سال ہو گئے تمہیں آج تک سیب کا پتہ نہیں چلا سیب کچا ہے یا پکا؟ کہا حضرت قسم لے لیجئے ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال ہو گئے، معافی کروانے کے لیے مزدوری کر رہا ہوں، قسم بخدا میں نے کبھی آپ کے سیبوں کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ کہا کھانے کی تو بعد کی بات ہے نا، دور کی بات ہے، آپ کا سیب میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اسی لیے مجھے پتہ نہیں لگتا کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا واقعی تو بہت ہی نورانی سینے سے لگایا۔ کہا 12 سال مکمل ہوئے، اب ایک اور شرط ہے، وہ منظور ہوگی تو سیب کی معافی ہوگی وگرنہ نہیں۔ کہا حضرت مجھے منظور ہے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے اور اس کے اندر کچھ خصلتیں ہیں، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، وہ ہاتھوں سے اپاہج ہے، وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا تمہیں۔ اگر نکاح کرتے ہو تو میں معافی دینے کو تیار ہوں وگرنہ معافی نہیں ملے۔ کہا حضرت مجھے منظور ہے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ نکاح کے بعد صاحب باغ نے کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے اور تمہاری زوجہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا تو اندر گیا، دیکھا وہاں تو ایک خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہے، فوراً واپس پلٹے، دروازے کی چوکاٹ پر سر لگا، سر پھٹ گیا۔ کہا حضرت آپ نے تو جو بیٹی بتائی تھی وہ عورت تو کوئی اور ہے۔ کہا میں نے جو بتائی تھی وہی ہے، وہ تیری زوجہ، وہی میری بیٹی ہے۔ کہا آپ نے تو کہا آنکھوں سے اندھی، کہا ہاں آنکھوں سے اندھی ہے، اس طرح آج تک ان آنکھوں سے اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا میں نے کہا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، آج تک اس کے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز ہی نہیں آئی۔ کہا جو میں نے کہا کہ وہ ہاتھوں سے اپاہج ہے، ان ہاتھوں سے آج تک کسی غیر محرم کو چھوا بھی نہیں اس نے۔ کہا یہ جو کہا پاؤں سے لنگڑی ہے، آج تک وہ ان پاؤں سے چل کر کسی غیر محرم کے پاس نہیں گئی۔ کہا یہ نورانی شخصیت تیری زوجہ ہے۔
کہا مجھے منظور ہے۔ حضرات گرامی آپ غور کیجئے، یہ جب ان دونوں شخصیات کا آپس میں ملاپ ہوا، جب ملاپ ہوا تو اللہ نے ان کو ایک شہزادہ دیا جس کو دنیا آج کے دور میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ حضرات گرامی اللہ نے جب ان کو فرزند عطا فرمایا، جو شہزادہ ان کے بطن سے پیدا ہوا، اب ذرا اندازہ لگائیے وہ شہزادہ مادرزاد ولی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کی ماں کے اندر اتنی نورانیت ہو اور جس کے باپ کے اندر صالحیت کا ایسا نور ہو، ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال اس باغ کی دیکھ بھالی کی، اور اللہ عز و جل نے ان کو جب بیٹا عطا فرمایا تو وہ عبد القادر جیلانی تھا۔